अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से। वहाँ क्या हो रहा है, लिबनान की क्या सूरत हाल है, और इज़राइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो कहाँ तक पहुँची है। इज़राइल और लिबनान के दरमियान क्या होने जा रहा है, इसराइल ने क्या नया मनसूबा पेश किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास ख़बरें हैं, ख़ासकर यतीम नरसिम्हा महानंद को लेकर जो केस चल रहा है उसके सिलसिले में तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यतीम नरसिम्हा महानंद की तो गिरफ़्तारी नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे लोग जो उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं, कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो नाज़रीन, तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा में जंग को 1 साल गुज़र चुका है, लेकिन अब भी वहाँ हमले जारी हैं। शुमाली गज़ा में जबालिया कैंप पर इसराइल ने एक और बड़ा हमला किया है, जिसमें कई फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दर्जनों शुहदा की लाशें बिखरी पड़ी और सिविल डिफेंस को उन्हें निकालने में परेशानी का सामना है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो सहीनी फ़ौज ने 77 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है। जारहियत के 368वें दिन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तलाबीब पर मिज़ाइलों से बमबारी का ऐलान किया है और कहा कि उसने मुज़ाहमती दड़ों के साथ मिलकर नजरिम के महवर में कब्ज़े की जगहों को निशाना बनाया है। और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया कैंप के मगरिब में इसराइली फ़ौजों के एक जहाज़ में भी धमाका किया है। वहीं कल अल-क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद ज़ाहिर हुए और तकरीबन 25 मिनट के खिताब की वीडियो उन्होंने जारी की, जिसमें तूफ़ानुल अक़सा के 1 साल को फ़लस्तीन की आज़ादी का पहला मरहला करार दिया और कहा कि गज़ा से उठने वाली चिंगारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उन्होंने ईरान, हिज़्बुल्लाह और यमनी अंसारुल्लाह और इराक़ से की जाने वाली कोशिशों उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन ने इसराइल को अब पागल बना दिया है और कहा कि बरसों से जिन लोगों को एक छोटे से गज़ा के इलाक़े में महसूर रखा गया था, अब वो सहयूनी काबिज़ हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार है और आने वाले वक्त में दुनिया उसे अपनी आँखों से देखेगी। उन्होंने हज़ारों मासूमों के कत्लेआम के बावजूद फ़लस्तीनियों के सब्र और अपनी क़यादत पर उनके एतमाद रखने को इसराइल के मंसूबे की सबसे बड़ी शिकस्त करार दिया। उन्होंने 1 इंच ज़मीन से दस्तबरदार न होने के अज़्म का भी इज़हार किया और कहा कि वो हर सूरत उनके साथ लड़ते रहेंगे जब तक कि उन्हें फ़तह हासिल नहीं हो जाती। उन्होंने इज़राइल की जानिब से इस्माइल हनिया, सालेह अल-आरूरी और नसरुल्लाह के कत्ल को कामयाबी के तौर पर पेश करने पर कहा कि अगर उसे ये कामयाबी समझ रहा है तो उसने तारीख़ से सबक हासिल नहीं किया है। अबू उबैदा ने साफ कहा कि अगर ये जद्दोजहद कायदीन की मौत के साथ ख़त्म हो जाती तो 100 साल कबल ही इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम की शहादत के बाद ही ये ख़त्म हो चुकी होती। उन्होंने उलमाए उम्मत से भी दुश्मन के ख़िलाफ़ जिहाद की तरग़ीब देने और फ़िरक़ा वाराना गुफ्तगू ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। और जैसे ही अबू उबैदा की वीडियो सामने आई, उसके फ़ौरन बाद उर्दू में इसराइली सिफारतखाने के बाहर हज़ारों लोगों ने जमा होकर अपना एहतिजाज भी जो है वो दर्ज कराया। और लिबनान की अगर बात करें तो जनूबी लिबनान में इसराइल ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसराइली फ़ौजी डिवीज़न को जनूबी लिबनान में ज़मीनी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए अब तलब किया गया है। गज़ा के बाद लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई पर कई ममालिक ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी का फ़ौरी मुतालबा किया है, जैसा कि वो हमेशा करता रहा है और उसकी बातों के अब कोई माने नहीं रह गए हैं। वही लिबनान में ज़मीनी ऑपरेशन को लेकर अब अमेरिका का कहना है कि वो हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन यकीनन हम तवक्कुह करते हैं कि वो हिज़्बुल्लाह को इस तरह निशाना बनाएंगे जो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून की तामील करता हो और शहरी हलाकतों को कम से कम करता हो। ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि वो 1 साल से गज़ा के ताल्लुक़ से भी जो है वो कह रहा है। पहले जब इज़राइल ने गज़ा पर हमला किया था तो ये बात कही गई थी कि आम शहरियों की हलाकतों की हिमायत वो नहीं करेंगे। फिर अमेरिका ने जब देखा कि वो लोगों को वहाँ से निकाल रहा है और हज़ारों लोगों का कत्लेआम कर रहा है, तो कहा कि महफूज ज़ोन पर हमला अगर इज़राइल करता है तो वो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। फिर जब वहाँ भी हमला किया गया तो फिर जब गज़ा के लोग सिमट कर फिर रफ़ा में वहाँ पनागुज़ीन बन गए तो फिर कहा कि रफ़ा पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। फिर जब वहाँ भी कत्लेआम मचाया गया तो कहा कि नहीं, हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं और हमारी नज़र उस पर है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और वहाँ से अब बात फिर लेबनान तक आ गई तो फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं और अब तक तकरीबन $18 बिलियन वो इसराइल की इस अना की जंग में जो है वो फूंक चुका है और अब भी जंगबंदी की बातें उसकी तरफ से की जाती रहती हैं, लेकिन उसके साथ ही जो है
اسرائیل کو بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہتھیار سپلائی بھی کرتا ہے اور تقریباً جو ہے $18 بلین جو ہے وہ اس کو مدد کر چکا ہے۔ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی بات کریں تو پھر اسرائیل کے سابق وزراء حکومت سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مانگ لگاتار کر رہے ہیں۔ اس کو لے کر ایران نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ ہم ہر طرح کے حملے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دھمکی دی کہ صہیونی ادارے کو ہماری صلاحیتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے اور ہم جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ یا تاخیر نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد اسرائیل اس کے جوہری تنصیبات اور آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے رہا ہے، جس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیلی آئل فیلڈز کی فہرست شیئر کر دی ہے اور کہا کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر یہ ان کے ٹارگٹ ہوں گے۔ وہیں خبریں ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ کشیدگی کے درمیان سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کا دورہ بھی کرنے والے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی جرائم کو روکنے پر بات چیت کریں گے۔ جبکہ CIA کے ڈائریکٹر کا اب کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے سے محض 1 ہفتہ دور ہے، اسے صرف 1 ہفتہ لگے گا نیوکلیئر بم بنانے میں، اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ایران کی جانب سے ہے۔ وہیں آج جو ہے ایران میں 4.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ بھی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ شاید ایران نے جوہری ہتھیار کا اب تجربہ کر لیا ہے۔ حالانکہ صرف ہوا میں اڑائی جانے والی باتیں ہیں، اس کی تصدیق ماہرین نے جو ہے اب تک نہیں کی ہے۔ ہریانہ میں BJP نے ہاری ہوئی بازی جیت لی ہے۔ رجحانات کے مطابق کانگریس نے پہلے تو بڑی سبقت حاصل کر لی تھی، لیکن اب BJP 49 سیٹوں پر آگے ہے، جبکہ کانگریس 36 سیٹوں پر سمٹ گئی ہے۔ ووٹوں کی گنتی سے پہلے تک کانگریس کو ہی فیورٹ مانا جا رہا تھا، لیکن شاید یہ کانگریس کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے اور وزیر اعلیٰ عہدے کو لے کر جاری رسہ کشی نے کانگریس کو ہار کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ بہرحال BJP میں خوشی کی لہر ہے، جبکہ کانگریس کے خیمے میں مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ اسی درمیان کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایک الزام عائد کیا ہے کہ BJP جو ہے وہ انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انتخابی رجحانات کو جان بوجھ کر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر سست رفتار سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ جے رام رمیش نے کیا۔ کچھ اس طرح کی باتیں کماری شیلجا جو ہے وہ بھی کرتی ہوئی نظر آئیں، لیکن ہریانہ میں اب بھی کئی سیٹیں ایسی ہیں جن میں فرق جو ہے وہ بہت معمولی ہے۔ کچھ ہزار کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ BJP آگے چل رہی ہے۔ اب بھی کانگریس کو امید ہے کہ وہ وہاں پر سرکار بنا لے گی، لیکن کانگریس کے دعووں میں جو ہے وہ دم نظر نہیں آ رہا۔ اور جموں کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں کانگریس اور نیشنل کانفرنس اتحاد کو سبقت حاصل ہے۔ یہاں نیشنل کانفرنس نے 42 سیٹوں پر بڑھت حاصل کی ہے، جبکہ کانگریس پہلے 10 سیٹوں پر سبقت حاصل کر چکی تھی، لیکن اب کانگریس صرف 6 سیٹوں پر آگے ہے، جبکہ BJP 29 سیٹوں تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سب سے بڑی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہے، تو یہاں کنٹرول ایک طرح سے مودی حکومت کے ہاتھوں میں ہی ہوگا، کیونکہ یہاں چنی ہوئی حکومت سے کئی زیادہ اختیارات جو ہے وہ LG یعنی کہ لیفٹیننٹ گورنر کو حاصل ہیں۔ اور ہریانہ جہاں کانگریس کے پاس ایک بڑا موقع تھا، ہوا بھی BJP کی مخالف تھی، لیکن کانگریس کی ناقص حکمت عملی انہیں شکست کی طرف لے جا رہی ہے۔ مشتاق یتی نرسمہانند کے خلاف ملک کے مسلمانوں میں شدید ناراضگی ہے اور لگاتار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس پر NSA لگایا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے، لیکن کئی دنوں سے اسے حراست میں تو رکھا گیا ہے، لیکن اس کی گرفتاری کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس درمیان ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر، جنہوں نے یتی نرسمہانند کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اور لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور اس کے خلاف FIR کی مانگ کی تھی اور کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ویڈیو شیئر کر کے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ وہ فوراً اس کے خلاف کارروائی کرے، لیکن اب جو ہے محمد زبیر کے خلاف ہی FIR درج کر لی گئی ہے۔ BJP لیڈر آدتیہ تیاگی نامی ایک شخص نے اس پر محمد زبیر پر FIR درج کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ڈاسنا مندر کے باہر جو احتجاج مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا وہ اس کے بھڑکانے کی وجہ سے، یعنی کہ محمد زبیر کے بھڑکانے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اور تیاگی نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یتی نرسمہانند کو اسے سیکیورٹی فراہم کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یتی نرسمہانند اپنے فتنہ انگیز بیانوں کے سبب اکثر تنازعات میں رہتا ہے۔ 29 ستمبر کو اپنے ایک بیان میں اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تھے۔ بیان کا ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس کے خلاف کئی ریاستوں میں، خاص کر مہاراشٹر، تلنگانہ، اتر پردیش، جموں کشمیر کے کئی شہروں میں مظاہرے بھی ہوئے، پولیس میں شکایات بھی درج کی گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر نرسمہانند کو حراست میں تو لیا گیا ہے، لیکن اس کی گرفتاری جو ہے
وہ اب تک نہیں ہوئے۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی تشدد معاملے کے ملزم عمر خالد، خالد سیفی، شرجیل امام اور دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت پھر سے وہ ملتوی کر دی ہے اور اگلی تاریخ 25 نومبر مقرر کی ہے۔ عمر خالد کی ضمانت کی درخواست سوموار کو جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شالیندر کور کی بینچ کے سامنے نئے سرے سے سماعت کے لیے درج کی گئی تھی، لیکن بینچ سماعت کے لیے ہی نہیں بیٹھی، جس کی وجہ سے اس معاملے پر ایک بار پھر سے وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اور کورٹ ماسٹر کے مطابق یہ بینچ چونکہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں بیٹھے گی، اس لیے کیس کو 25 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ بتا دیں کہ دہلی فسادات معاملے کے دیگر ملزمان شرجیل امام، میران حیدر، سلیم خان، شفاء الرحمان کی درخواست ضمانت پر بھی 29 اگست کو سماعت ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی دہلی ہائی کورٹ کے جج امت مشرا نے 22 جولائی کو خالد کی ضمانت کی سماعت سے پہلے خود کو دہلی فسادات کیس سے الگ کر لیا تھا۔ بتا دیں کہ عمر خالد کی طویل قید کو عالمی اداروں، حقوق کی تنظیموں اور دنیا بھر کے مفکرین نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناسک ضلع میں واقع برہم گیری پربت پر سیر و تفریح کے لیے آئے 10 مسلم نوجوانوں کو پولیس نے صرف اس لیے حراست میں لیا کہ وہ آس پاس کے علاقے کی تصویر کھینچ رہے تھے۔ اس پر مقامی باشندوں کو ان پر شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو بلا لیا، حالانکہ ان کا تو یہی کہنا تھا کہ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے آئے تھے۔ پولیس ان کے اب کیمروں کی جانچ کر رہی ہے اور انہوں نے کیا تصاویر لی ہے وہ اس کی جانچ کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لڑکے انہیں حراست میں لیا گیا ہے ان کا تعلق کیرلا سے ہے۔ ان لڑکوں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی کئی بار اس مقام پر سیر کے لیے آ چکے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج میں تعلیم حاصل کر رہے کیرل سے تعلق رکھنے والے مسلم طلباء کو جو کہ لکشمی نگر کی ایک عمارت میں کرایہ پر رہتے تھے، 2 اکتوبر کو مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا گیا اور جبری عمارت سے انہیں اب نکال دیا گیا ہے۔ ان طلباء نے 6 ہفتے قبل اس عمارت میں ایک فلیٹ کرایہ پر لیا تھا جو 4 منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر واقع تھا۔ اس تنازع کی شروعات اس وقت ہوئی جب انہوں نے اپنے کالج کے ساتھیوں کو مدعو کیا تھا۔ دیگر مکینوں نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ پابندیاں عائد کر دیں۔ چند دنوں بعد حالات اس وقت پرتشدد ہوئے جب ایک خاتون مکین نے اپنے مرد دوست کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مار پیٹ کر دی اور انہیں جبری طور پر آدھی رات کو عمارت سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ابتدا میں خاتون نے طلباء پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا، لیکن بعد میں اسے تبدیل کر کے کندھے پر مارنے کا الزام لگایا۔ حالانکہ ویڈیو میں ایسا کوئی بھی عمل وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ مسلم نوجوانوں نے اس تصادم کو مسلم دشمنی قرار دیا ہے۔ طلباء کے مطابق معاملہ جب پولیس تک پہنچا تو وہاں بھی ان کے ساتھ جانبدارانہ سلوک کیا گیا۔ پولیس چوکی میں انہیں بنیادی ضروریات جیسے کہ طہارت خانہ استعمال کرنے کی تک اجازت وہ نہیں دی گئی۔ اس طرح کا الزام طلباء نے عائد کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔